فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے بیت المال کی اہمیت اور اس کے فوائد۔ ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ماشاءاللہ مسجد نور کے ذمہ داران اس رمضان سے پہلے کچھ اہم منصوبہ بنانا چاہتے ہیں، ایک پلان بنانا چاہتے ہیں، اور یہ پلان بیت المال کی شکل میں ہے، اور اس بیت المال کے ذریعے بہت سارے کام کرنے کے عزائم رکھتے ہیں۔ انہوں نے جب اپنے مسائل کو سنایا تو میں نے کہا کہ اسی عنوان کو رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ، اسی لیے ہم نے اس عنوان کا انتخاب کر رکھا ہے۔ اسلام جہاں تک عبادات میں اپنے ماننے والوں کی بھرپور رہنمائی کرتا ہے، وہیں پر اسلام اپنے ماننے والوں میں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کا بھی مکمل طور پر خیال رکھتا ہے۔ اس کے لیے اس نے ایک سسٹم بنایا، ایک نظام بنایا، اور اس نظام کے ذریعے مسکینوں اور غریبوں کا اس نے بھرپور خیال رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب اسلام جو کہ 5 پلرز ہیں، اس میں سے ایک پلر جو ہے زکوٰۃ کی شکل میں ہے، یعنی اسلام جو ہے ایک مکمل طور پر ایک شعبہ اس نے قائم کر دیا غریبوں مسکینوں کو خیال رکھنے کے لیے، کہ زکوٰۃ کے ذریعے ان کے مسائل کو یہ حل کرنا چاہتا ہے۔ جہاں پر زکوٰۃ ایک مستقل سسٹم ہے، وہیں پر اس نے صدقے کی شکل بھی بتائی کہ صدقے کی شکل میں ہم لوگ غریبوں مسکینوں کا کیسا خیال رکھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ساتھ، صدقے کے ساتھ اس نے بہت ساری چیزوں کا اس نے خیال رکھا کہ ایک آدمی قسم کھا لیتا ہے اور اس کو قسم کو توڑنا پڑتا ہے، تو اس قسم کے کفارے میں بھی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے کی ترغیب دلائی۔ تو گویا اسلام غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ ایک آدمی قسم کھا لیا، توڑنا چاہتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے تم توڑ سکتے ہو، لیکن 10 مسکینوں کھانا کھلاؤ یا 10 مسکینوں کپڑے پہناؤ۔ پھر اس کے بعد ذرا دیکھیں آپ، ایک آدمی احرام پہنتا ہے، حج کو جا رہا ہے، عمرے کو جا رہا ہے، حالت احرام میں اس کو شکار کرنا حرام ہے، لیکن اگر وہ شکار کرتا ہے احرام کی حالت میں تو اس بندے کو بھی وہاں پر کفارے کے طور پر جتنا جانور اس نے مارا ہے، جو جس جانور کو اس نے شکار کیا ہے، اس جانور کی قیمت کے برابر غریبوں میں صدقہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، کہ وہاں پر بھی مسکینوں کو خیال رکھے گا۔ اور پھر اسی طرح ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، اور روزے کی حالت میں وہ آدمی اگر اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو اس موقع پر بھی اس کے سامنے آپشن رکھا گیا، یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 مسلسل روزے رکھے۔ تو وہاں پر بھی اسلام مسکینوں اور غریبوں کا خیال رکھنے کی تعلیم دے رہا ہے۔
ایک آدمی رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، اور جو ہے یہ کسی کمزوری کی وجہ سے، تو اس موقع پر بھی ہر روزے کے بدلے میں اس کو ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی زہار کرتا ہے، یعنی آدمی شوہر کا اپنی بیوی کو اپنی بہن کی طرح کہنا، اپنی ماں کی طرح کہنا، تم میری ماں کی طرح ہو، تم میرے بہن کی طرح ہو، اگر اس طرح کہتا ہے تو اس کو زہار کہا جاتا ہے، اور وہ بیوی اس پر ماں کی طرح حرام ہو جاتی ہے، بہن کی طرح حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے کفارے کے طور پر بھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو گویا اسلام زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ، صدقے کے ساتھ ساتھ غریبوں اور مسکینوں کو خیال رکھنے کے لیے الگ طریقے بتائے ہیں، اور ان طریقوں کے ذریعے بندہ غریب و مسکینوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جب کبھی مال آتا، جب کبھی مال غنیمت آتا، تو اللہ کے رسول فوراً تقسیم کر دیا کرتے تھے غریبوں میں، مسکینوں میں، اور اگر کوئی تحفہ دیتا تو اس کو غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ پھر آپ کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جب کبھی حکومت کے پاس مال آ جاتا، اس مال کو آن دا اسپاٹ تقسیم کر دیا جاتا تھا، غریبوں میں اس کو بانٹ دیا جاتا تھا۔ پھر آپ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سلطنت بڑی ہو جاتی ہے، اسلامی حکومت بڑی ہو جاتی ہے، اور بڑی ہونے کی وجہ سے مال زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے پاس مال کی جو ہے کثرت ہوتے جاتی ہے، تو پورا کا پورا مال تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والے مال کو رکھ کر تقسیم کرنے کا کانسیپٹ آپ نے بلڈ کیا، اور اس کا نام رکھا اپنے بیت المال۔ سب سے پہلے بیت المال کا کانسیپٹ، مال کو جمع کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے کا طریقہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لے کر آیا۔ اس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کانسیپٹ لے کر آئے تھے۔ بڑھاپے میں کسی کو پینشن دینے کا کانسیپٹ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بیواؤں میں جو ہے راشن تقسیم کرنے کا، بیواؤں کو راشن دینے کا کانسیپٹ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ملٹری کو جو ہے پورے نام کو رجسٹر کر کے رکھنا، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ اور زمین کو ناپنا، حدود کو ناپنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ جیل کو بنانا، یعنی سسٹمیٹک جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر کانسیپٹ دیا۔ اور ڈاک خانہ، یعنی یہاں سے وہاں پر خط پہنچانا ہے تو ایک آدمی لے کر جاتا تھا، اور وہ ایک آدمی لے کر جا رہا ہے تو بیچ میں تھک رہا ہے، پھر آرام کر رہا ہے، پھر تھک رہا ہے، پھر آرام کر رہا ہے، تو خط یہاں سے وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت ٹائم لگ جاتا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہ بھئی یہاں سے یہاں جانا ہے تو ایک آدمی لے کر جانے کے لیے کافی ٹائم لگ جائے گا، تو انہوں نے کہا ہم یہاں ایک چوکی قائم کریں گے، یہاں ایک چوکی قائم کریں گے، یہاں ایک چوکی قائم کریں گے، یعنی ہر جو ہے 10 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چوکی قائم کرنا شروع کر دیا۔ یہاں بھی گھوڑا تیار، آدمی تیار، یہاں بھی گھوڑا تیار، آدمی تیار، یہاں بھی گھوڑا تیار، آدمی تیار۔ تو یہ گھوڑا چوپٹ دوڑتے ہوئے یہاں کی اس کو خط دیتا، یہ لے جا کے اس کو خط دیتا، یہ لے جا کے اس کو خط دیتا، یہ جا کے اس کو خط دیتا تھا۔ تو اس طرح بغیر آرام کیے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ خط اپنی منزل کو پہنچایا کرتا تھا۔ اس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے کانسیپٹ جو ہے شروع کیے، ان میں سے ایک کانسیپٹ بیت المال کا بھی ہے۔ اور بیت المال آج امت مسلمہ کی ضرورت ہے۔ آج ہر جگہ بیت المال کو قائم کرنا چاہیے۔ ہاں شیخ انہوں نے بیت المال کو شروع کیا، انہوں نے بیت المال کو شروع کیا، انہوں نے بیت المال کو شروع کیا، لیکن یہ بیت المال ٹھپ پڑ گیا، اور یہ بیت المال ٹھپ پڑ گیا، اور یہ بیت المال ٹھپ پڑ گیا۔ اس طرح کی شکایتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن یہ بیت المال ٹھپ کیوں پڑتا ہے؟ ہماری وجہ سے پڑتا ہے۔
اور صحیح طور پر رولز نہ بنانے کی وجہ سے ٹھپ پڑتا ہے، اور صحیح طریقے سے نہیں چلانے کی وجہ سے ٹھپ پڑتا ہے۔ جیسے مان لو یہ بیت المال ہمارے پاس ہے اور ہم اس میں قرضہ دینے کا کانسیپٹ لے کر آ رہے ہیں، قرضہ دیں گے ہم غریبوں کو۔ اب یہ آٹو والا بیچارہ قرضہ لے کے جاتا ہے تو پھر پلٹ کے نہیں دیکھتا، پھر وہ جو ہے ڈبے والا قرضہ لے کر جاتا ہے تو وہ پلٹ کے نہیں دیکھتا، پھر یہ آدمی جو ہے وہ دکان والا قرضہ لے کر جاتا ہے تو پلٹ کے نہیں دیکھتا۔ تو بھئی جب لے کر جاتا ہے قرضہ واپس ہی نہیں لوٹا رہا ہے تو پھر بیت المال میں مال کہاں جمع ہوگا؟ پھر دوسروں کو دینے کا مطلب وہاں پر طریقہ بند ہو جاتا ہے۔ تو ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے نااہلی کی وجہ سے، سسٹم کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا لے کر واپس نہیں لوٹانے کی وجہ سے آج بیت المال کافی پریشانیوں کے شکار ہیں۔ لیکن وہ بیت المال جہاں پر باقاعدہ سسٹم ہے، اور وہ سسٹم کے اندر بھئی تمہیں قرضہ چاہیے، ٹھیک ہے کتنا چاہیے؟ 5,000 قرضہ چاہیے، ایک کام کرو، اگر تمہارے پاس سونا ہے 10,000 کا تو لا کے رکھو، اس کے بعد قرضہ لے کر جاؤ۔ تو اب یہ قرضہ لے گا، پھر واپس شرافت سے پیسے لا کے جمع کرے گا، پھر اپنا سونا لے کر جائے گا۔ اگر کوئی بھی شیورٹی نہیں رکھتے ہیں نا تو پھر وہ واپس دکھتا بھی نہیں بیچارہ، پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں بیچارہ، سمجھے نا؟ اس پر سختی بھی نہیں کر سکتے، زبردستی بھی نہیں کر سکتے، اور اس کو غصہ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ذرا غصہ کریں تو مسجد چھوڑ کے بھاگ جاتا بیچارہ، پلٹ کے مسجد کو ہی نہیں آتا بیچارہ، نماز کو بھی نہیں آتا بیچارہ۔ تو اس وجہ سے بیت المال میں کافی جو ہے مسائل ہیں، لیکن اگر ہم لوگ سسٹمیٹک اگر بیت المال چلائیں گے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ مسجد نور کے ذمہ داروں نے سوچا ہے کہ ماشاءاللہ ہم لوگ بیت المال قائم کریں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ بیت المال کے ذریعے ہم لوگ مختلف جو ہے کام کر سکتے ہیں۔ اور ذرا دیکھیں آپ، بیت المال کے ذریعے ہم سب سے پہلے کیا کام کر سکتے ہیں؟ بیت المال کے ذریعے آپ سب سے پہلے بیت المال ہونے کے بعد آپ کے علاقے میں جتنی بھی بیوہ رہتے ہیں ان کی لسٹ بنائیں، ان کی ایک لسٹ بنائیں، واقعی مستحق ہیں تو ان کو ماہانہ راشن پہنچا جا سکتا ہے۔ جتنے بیوائیں ہیں ان کو راشن پہنچا جا سکتا ہے، اور وہ بیوائیں ایسی ہوا کرتے ہیں بیچاری کہ بھئی وہ ہاتھ پھیلا کر مانگ نہیں سکتی، اور جو ہے زبوں کھول کے مانگ نہیں سکتی، وہ جو کچھ ان کے پاس ہے بھی گھٹ گھٹ کے جیتی رہتی ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر یہ بیت المال کا کانسیپٹ ان بیواؤں کو سہارا بن سکتا ہے انشاءاللہ، مختصر راشن دینے کا سہارا بن سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور اسی بیت المال کے ذریعے اگر کوئی بزرگ حضرات ہیں جن کے بچے نہیں ہیں، جو ہے اللہ لڑکیاں دیا تھا، بڑے ہو گئے، لڑکیوں کی شادی کر کے چلے گئے، اب مشکلات کے شکار ہیں، تو ان جو ہے بوڑھے حضرات کا ہم وظیفہ بھی جاری کر سکتے ہیں، ان کو بھی ہم تعاون کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اگر جو ہے اس بیت المال میں اگر مال جمع ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعے ہم تعلیم کو مضبوط کر سکتے ہیں، مسجد کے مکتب کو سٹرونگ کر سکتے ہیں، مسجد کے مکتب کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، اور آنے والے بچوں کو فری میں جو ہے کتابیں دی جا سکتی ہیں، فری میں کاپیاں دی جا سکتی ہیں، فری میں قرآن دی جا سکتے ہیں، فری میں بیگ دیے جا سکتے ہیں، اور فری میں ہفتہ ان کو کچھ کھلایا پلایا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہمارے مکتب سٹرونگ ہوتے جائیں گے انشاءاللہ، مکتب میں پڑھنے والے بچوں میں انٹرسٹ جو ہے بلٹ ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس بیت المال کے ذریعے ہم اگر ہمارے بچے تعلیم حاصل کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، ہمارے گلی کوچے محلے میں ایسے بچے ہوتے ہیں جو تعلیم نہیں حاصل کرتے، ماں باپ یومیہ مزدوری کرنے والے ہیں، وہ روزانہ مزدور کر گھر کو آنے والے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کسی ہوٹل مزدور لگانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کسی گیرج میں کام کرانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کسی دکان میں کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کسی گھر میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے بچوں کو ہم پکڑ کے ان کو تعلیم دلا سکتے ہیں بیت المال کے ذریعے انشاءاللہ۔ آج امت مسلمہ کو خود مختار بنانا ضروری ہے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہونے والی بنانا ضروری ہے، اس کو لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچانا ہے، ہاتھ پھیلانے سے بچانا ہے، اپنی مجبوری کا اظہار کرنے سے بچانا ہے، اپنی تنگ دستی کا اظہار کرنے سے بچانا ہے۔ اگر وسائل ہوں تو کچھ نہ کچھ کام اس علاقے سے، اس شہر سے ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور بیت المال میں پیسے جمع کرنے کے لیے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں کہ بھائی ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھیں گے انشاءاللہ،
एक डब्बा रखेंगे और उस सदका बॉक्स में हम लोग शाम में आए तो 10 रुपए जेब से निकाल के आपने डाल दिया, 20 रुपए निकाल के आपने डाल दिया, जितने आपके पास चेंज है चिल्लर निकाल के आपने डाल दिया। अगर आपकी दुकान है उस दुकान में आपने डब्बा रख दिया, डब्बे में रोजाना 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए डालते चले जाएंगे आप। अगर अल्लाह ने अच्छा दे रखा है तो 20 डालिए, अगर अल्लाह ने और दे रखा है तो 50 डालिए। तो इस तरह हम अपने घर में डब्बा रख सकते हैं, अपने दुकान में डब्बा रख सकते हैं, अपने होटल में डब्बा रख सकते हैं। आपके जान पहचान के लोग होटल वाले हैं तो गल्ले पे वहां रख सकते हैं, जहां पर काउंटर है वहां पर हम रख सकते हैं। उस तरह लोगों का थोड़ा 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 माल जमा होकर बैतुल माल में जमा होता जाएगा इंशाअल्लाह। और बैतुल माल का मुस्तकिल अकाउंट रहेगा, मुस्तकिल जो है इसका शोबा रहेगा और हर महीना कितना आ रहा है मस्जिद में हम लगा सकते हैं इंशाअल्लाह। भाई इतना यहाँ पर बैतुल माल में माल जमा हुआ है, यहाँ से माल जमा हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी हम रख सकते हैं इंशाअल्लाह। इसको बिल्कुल वादे सामने हिसाब किताब बताया जा सकता है। जितना ज़्यादा साफ और शफाफ रहेगा काम उतना लंबा चलता रहेगा इंशाअल्लाह। जितना ज़्यादा वाज क्लियरिटी रहेगी उतना काम लंबा चलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो अलग अलग तरीके से हम ला सकते हैं। माह रमज़ान के अंदर भी जो है यानी हम जो है इस बैतुल माल में जमा कर सकते हैं, हर माह भी जमा कर सकते हैं और हर दिन बॉक्स रख कर जो है जमा कर सकते हैं। या मस्जिद के अंदर भी जो है एक सदका बॉक्स बैतुल माल का रखा जा सकता है। लेकिन ये बैतुल माल का बॉक्स मस्जिद के बाहर अंदर रखने से कुछ भी अंदर आने वाला नहीं, याद रखो आप। ऐसे बहुत सारे लोगों ने रखा लेकिन आखिर में महीने के आखिर में खोल के देखे तो 25 रुपये 30 रुपये 35 रुपये ऐसे डब्बे में पड़े हुए रहते हैं। तो हमें शूर के साथ अपने घर में डब्बा रखें, अपने घर में डब्बा रखिए, रोजाना जेब में से 10 रुपए निकाल के डालो और ये 10 रुपए आपकी जिंदगी में कोई बड़ा जो है प्रॉब्लम पैदा करने वाले नहीं हैं। अगर वो 10 रुपए डब्बे में डाल रहे हैं तो आपका खाना रुक जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। आपका इलाज रुक जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। आपकी फीस रुक जा रही, ऐसा नहीं हो सकता है। आपका रेंट रुक जा, ऐसा नहीं हो सकता है। एक साथ देना मुश्किल है। हमारी जो है साइकोलॉजी के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे ना। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी देते रहेंगे तो काफ़ी रकम जमा हो सकती है इंशाअल्लाह। और ये थोड़ा थोड़ा जब देते रहता ना तो इंसान का दिल धीरे धीरे बड़ा होता जाता माशाअल्लाह। एक साथ 500 रुपये देना बहुत मुश्किल है, एक साथ 1000 रुपये देना बहुत मुश्किल है, एक साथ 2000 देना बहुत मुश्किल है। ये इंसान का नफ्स है। लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा देना सीखेंगे इंशाअल्लाह, शुरू करेंगे तो एक वक्त आएगा आपको बड़ी रकम देना भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, आसानी से आप दे सकेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह बैतुल माल के ज़रिए हम माज़ूरों की मदद कर सकते हैं। और अगर जो है कर्ज़ा अगर किसी को देना है जो है अगर देना है तो उसके कुछ क्राइटेरिया रखना है, कुछ जो है लिमिट्स रखना है, कुछ उसके ज़ाब्ते रखना है और दे के फिर वापस नहीं लेना है, दे के वापस नहीं लेना है। खलास भी ये कर्जा आपका वाक़ई है और हमने पूरा देख लिया, सब कुछ कर लिया, तो वापस नहीं लेना, उसको पूरी तरह हेल्प कर दीजिए। अगर लेना है तो कुछ जो है उसके पास श्योरिटी रख लीजिए। बगैर श्योरिटी के अगर आप देंगे ना फिर पैसे नहीं आने वाले हैं। वो शैतान घुमा देता, वो ख़त्म ही है। मस्जिद को एक बार लेकर गया कर्जा, ये मस्जिद नमाज़ पढ़ने आता भी नहीं बेचारा होने, क्यों गए तो फिर पूछते हैं लोग, गए तो फिर पूछते हैं लोग, समझे ना। तो श्योरिटी रख लीजिए, सोना रख लीजिए, चांदी रख लीजिए, घर का सामान रखिए, उसके बाद कर्जा दीजिए और लिमिट दीजिए। 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने के अंदर फिर वापस जमा करना, फिर जो अगर ज़रूरत हो फिर लेकर जाना, लेकिन एक साथ लंबा नहीं देना चाहिए। इस तरह के मसाइल यहाँ पर कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और हम स्कूल के बच्चों की मदद भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह। नौजवानों को अलग अलग तरबियती कोर्स रख सकते हैं माशाअल्लाह। आज हमारे नौजवान यानी समझिए आप स्कूल से निकल के आ गए, कॉलेज से निकल के आ गए, उनके पास कोई हुनर नहीं है दोस्त, आज उनके पास कोई स्किल्स नहीं है। आज के ज़माने में सर उठा के जीने के लिए स्किल्स का होना ज़रूरी है, हुनरमंद होना ज़रूरी है। हुनरमंद अगर हमारे बच्चे नहीं हैं तो ये सर्टिफिकेट उन्हें कोई काम आने वाले नहीं। याद रखो, MBA किया, BA किया, MA किया, MCOM किया, फलां किया, ये सर्टिफिकेट से रोज़गार कुछ मिलने वाला नहीं। ये जब तक हुनरमंद नहीं होंगे, स्किल्स वाले नहीं होंगे, स्किल पैदा नहीं करेंगे, हमारे नौजवान
باعزت روزگار پہ نہیں جو ہے وہ شامل ہو سکتے. تو باعزت روزگار سے جوڑنے کے لیے ان کو ہنرمند بنانا ہے, اور ان کو ہنرمند بنانے کے لیے بیت المال کے ذریعے ان کو سکل سکھائے جا سکتے ہیں, الگ الگ ورکشاپ سکھائے جا سکتے ہیں. کسی کو فون کا جو ہے لائن میں, کسی کو فریج کے لائن میں, کسی کو اے سی کے لائن میں, کسی کو جو ہے فلاں کے لائن میں, الگ الگ لائن میں ان کو تربیت دی جا سکتی ہے. اوکیشنل کورسز میں ان کو جوائن کیا جا سکتا ہے اور ان کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ میں خواتین کے اندر بھی ہم اس بیت المال کے ذریعے تعلیم کا شعور بیدار کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سنڈے پروگرام رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ, اور ان کو ان پروگرام میں لٹریچر ان کو تقسیم کر سکتے ہیں. نوجوانوں کو سنڈے کلاس رکھ سکتے ہیں, اور سنڈے کلاس میں ان کو ناشتہ کرا سکتے ہیں, اور جو ہے ان کو لٹریچر دے سکتے ہیں, ان کتابیں دے سکتے ہیں, اور ان کو آنے جانے کی سہولت پیدا کر سکتے ہیں. خواتین کو آنے جانے مشکل ہو رہی ہے تو ایک آٹو رکھ کر جو ہے خواتین کو مسجد تک لانا, پھر خواتین کو اپنے گھروں تک پہنچانا, یہ بھی ہم کام کر سکتے ہیں بیت المال کے ذریعے انشاءاللہ. یہ بیت المال یعنی امت مسلمہ کی جان بن سکتی انشاءاللہ. اب یہ بیت المال ہم نے شروع کر دیا. بیت المال جب ہم شروع کرتے ہیں تو دوست اس میں امانت داری بہت ضروری ہے. امانت داری بہت ضروری ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت داری کا خیال ذرا دیکھیں آپ, کہ بیت المال کا آپ نے شروع کیا. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرضے کی ضرورت پڑی. آپ نے صحابی سے قرضہ مانگا تو صحابی نے آپ کو مشورہ دیا, اے امیر المؤمنین آپ مجھ سے قرضہ مانگ رہے ہیں, حالانکہ بیت المال کے ذمہ دار آپ ہیں, آپ بیت المال میں سے پیسہ لے سکتے ہیں پھر واپس لوٹا سکتے ہیں, آپ بیت المال سے قرضہ لے سکتے ہیں پھر واپس لوٹا سکتے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ میں بیت المال سے کبھی قرضہ نہیں لوں گا. کہا آپ بیت المال سے قرضہ کیوں لینا پسند نہیں کریں گے؟ تو آپ نے کہا اگر ان کیس میں نے بیت المال سے قرضہ لے لیا اور میں مر گیا تو لوگ سارے کے سارے آپس میں مشورہ کریں گے کہ بھائی امیر المومنین تھے, قرضہ لیے تھے, ان کو معاف کر دیا جائے, ان کے قرضے کو معاف کر دیا جائے اور میرے قرضے کو معاف کر دیا جائے گا. حالانکہ مجھ پر جو قرضہ تھا وہ بیت المال کا تھا. بیت المال میں جو مال ہے وہ مسکینوں کا تھا, غریبوں کا تھا, اور غریبوں کا مال مسکینوں کا مال مجھ پر معاف کر کے چھوڑ دیا جائے گا, اور وہاں مجھے حساب کتاب دینا پڑے گا. اللہ کے پاس مجھے حساب کتاب دینا پڑے گا. لہذا میں بیت المال سے قرضہ نہیں لینا چاہتا, میں آپ کے پاس سے قرضہ لینا چاہتا ہوں. اور مجھے پتا ہے اگر میں آپ کے پاس سے قرضہ لوں گا, اگر میں مر جاؤں گا تو آپ میرے گھر والوں سے اپنا قرضہ واپس لے لیں گے. آپ میرے گھر والوں سے, میرے وارثوں سے, میری جائیداد سے آپ قرضہ واپس لے لیں گے, اور مجھے وہاں پر حساب کتاب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس قدر امانت داری کا مظاہرہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب ذرا دیکھیں آپ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر کی ملکہ کو انہوں نے عطر کی شیشی بھیجا. قیصر کی ملکہ کو انہوں نے عطر کی شیشی بھیجا. کس کے ذریعے بھیجا؟ بیت المال کا جو آدمی سفیر جو ہے جا رہا تھا, اور اس سفیر کے ذریعے انہوں نے شیشی بھیجی. اور جو ہے وہاں کی ملکہ نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تحفے سے خوش ہو کر انہوں نے اور ایک شیشی بھیجی, اور اس شیشی میں ہیرے اور جواہرات رکھ کر بھیجا. انہوں نے عطر بھیجا تھا, لیکن بدلے میں انہوں نے ہیرے اور جواہرات شیشی میں ڈال کے واپس بھیجا. جب وہ سفیر جو ہے پھر واپس وہ شیشی لا کے آپ کو دے دیا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بھی شیشی کہاں سے آئی, ہیرے جواہرات اس میں ہیں. تو زوجہ محترم نے کہا امیر المؤمنین میں نے ملکہ کو تحفہ دیا تھا عطر کی شکل میں, انہوں نے ہیرے جواہرات جو ہے مجھے بھیجے ہیں.
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ شیشی کون لے کر گیا؟ بیت المال کا سفیر لے کر گیا۔ اچھا پھر لے کر کون آیا؟ بیت المال کا سفیر لے کر آیا۔ تو بدلے میں تم کو جتنا عطر ملنا چاہیے تھا اتنے ہی پیسے تم کو ملیں گے، اور اس میں سے پیسے نکال کے دے دیے، بقیہ ہیرے جواہرات کو بیت المال میں جمع کر دی، یہ تمہارا حصہ نہیں ہو سکتا کہا۔ دیکھو آپ کی ازواج، آپ کی زوج محترمہ کو جس ملکہ نے ہیرے جواہرات تحفے میں دیے تھے، ان ہیرے جواہرات کو بھی آپ نے بیت المال میں جمع کر کہا یہ تمہارا حصہ نہیں ہو سکتا کہا۔ اتنی بڑی ایمانداری، بیت المال کی اتنی بڑی نگرانی۔ اور ایک مرتبہ بیت المال کے اونٹ جو ہے بھاگ کر ادھر ادھر گھوم رہے تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اونٹوں کو پیچھے بھاگتے بھاگتے صحابہ نے دیکھا آپ کہاں بھاگ رہے ہیں، آپ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ تو کہا بیت المال کا اونٹ یہ غریبوں کا مال ہے، یہ مسکینوں کا مال ہے، اور یہ بھاگ رہا ہے، اگر گم ہو جائے تو پھر مسکینوں کو نقصان ہو جائے گا، لہذا پکڑ کے لا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا آپ بھاگنے کی بجائے کسی خادم کو بھگائے ہوتے، کسی نوکر کو آپ پیچھے بھگائے ہوتے تو وہ پکڑ کے لاتا، آپ کو جانے کیا ضرورت ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا اس بیت المال کا ذمہ دار میں ہوں، اگر میں اس اونٹ کو کھو دیتا ہوں تو گویا میں نے بیت المال کے مسکینوں کا مال کو میں نے امانت داری سے حفاظت نہیں کر سکا۔ اگر میرا نوکر نہیں لایا تو، اگر میرا نوکر وہ کاہلی کیا، اس نے اگر غفلت کیا، سستی کیا، تو پھر جواب مجھے دینا پڑے گا، کیوں؟ بیت المال کا ذمہ دار میں ہوں، یہ اس میں مال غریبوں کا ہے، مسکینوں کا ہے، اگر وہ کھو گیا تو مسکینوں کو نقصان ہوگا، خسارہ ان کا ہوگا، اور جواب مجھے دینا پڑے گا۔ چنانچہ امیر المؤمنین بیت المال کی اونٹوں کی حفاظت کرنے کے لیے پیچھے دوڑ رہے ہیں، پیچھے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ قحط سالی کا زمانہ ہے، قحط سالی کے زمانے میں ایک جو ہے آپ کا بیٹا ایک مرتبہ جو ہے وہ بیت المال سے سیب لے کر کھا رہا تھا، پوچھا یہ سیب کہاں کا ہے؟ کہا بیت المال کا ہے، تو فوراً سیب لے لیا اور کہا جاؤ واپس لوٹا کے آ جاؤ۔ دوسرے غریب بچے وہاں پر بغیر سیب کے بیٹھے ہوئے، تم سیب کھا رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، سیب کو پھر واپس لوٹا، بیت المال کو واپس لوٹا دیا۔ یہ امانت داری، یہ تقویٰ اور ایسی ذمہ داری اگر ہم نبھائیں گے انشاءاللہ تو ضرور ہمارے بیت المال آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بیت المال اپنا نہیں ہے، یہ بیت المال میرا ذاتی نہیں ہے، یہ بیت المال امت کا ہے، امت کے مسکینوں کا ہے، امت کے حقداروں کا ہے۔ یہ سمجھ کر اگر ذمہ دار لے کر چلتے ہیں انشاءاللہ اللہ ضرور اس میں برکت دے گا انشاءاللہ۔ ایک دن ایسا آ سکتا ہے جس میں جو ہے ہم بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس بیت المال سے آگے چل کر بڑا ہونے کے بعد ہم اسکول کھول سکتے ہیں انشاءاللہ، اسی بیت المال سے میڈیکل کالج ہم کھول سکتے ہیں انشاءاللہ، اسی بیت المال سے بڑے بڑے مدارس کھول سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یعنی امت مسلمہ جو چاہے بڑے بڑے کام کر سکتی ہیں انشاءاللہ، بشرط کہ ہم ایمانداری سے اور صفائی کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ اور جو ہے ایک دم وضاحت کے ساتھ ہم لے کر چلیں انشاءاللہ تو اللہ ضرور برکت دے گا انشاءاللہ۔ تو میرا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس ذمہ دار، ہم ذمہ دار چاہتے ہیں کہ امت کچھ بھلا کریں۔ دوست آج جو لوگ بھلا کرتے ہیں نا ان کا آگے بڑھ کر ساتھ دینے والوں کی ضرورت ہے۔ کیڑے نکالنے والے بہت سارے لوگ رہیں گے، یہ کیا چل سکتا، وہ کیا چل سکتا، ایسے کیا چل سکتا، ایسے کیا چل سکتا، شروع ہونے سے پہلے ہی 10 لوگ تنقید کرنے والے رہیں گے۔ لیکن دوست تنقید مت کریں، تعمیری باتیں کریں، اس کو آگے بڑھانے کی کیا بات ہو سکتی ویسے باتیں کریں، اس کو ٹھہرا کرنے کے لیے کیا کام ہو سکتا ویسے کریں۔ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا میں پیسے دے سکتا ہوں، کیا مشورہ دے سکتا ہوں، کیا فزیکل میں ساتھ دے سکتا ہوں، کیا کسی اور کو میں بتا سکتا ہوں، کسی اور کو ریفر کر سکتا ہوں، کسی اور کو انفارم کر سکتا ہوں، ہمت دلا سکتا ہوں، ان کی تعریف کر سکتا ہوں، ان کو سپورٹ کر سکتا ہوں، میرے اندر کون سی کیپیسٹی ہے وہ کام کرے۔ دوست تنقید کرنا اور گھرا دینا، ٹانگ کھینچنا، پیراں کھینچ دینا اور جو ہے اس کی برائی بیان کرنا، ذاتی زندگی پہ جو ہے کیچڑ اچھالتے رہنا، یہ مومن کا شعوہ نہیں ہو سکتا، یہ مومن کا کام نہیں ہو سکتا۔ جو مجھ سے ہو سکتا آگے بڑھ کر جو ہے کام کرنے میں ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ اور کسی کے دل کو پھاڑ کر ہم نے کبھی نہیں دیکھا،
اور ہم دیکھ بھی نہیں سکتے کس کے دل میں کیا ہے، وہ ہم اندر دل کی بات کو جو ہے تبصرہ نہیں کر سکتے. سب کچھ حساب کتاب اللہ لینے والا ہے. میں کیا کر سکتا ہوں وہ آپ کریں. انشاءاللہ امت مسلمہ کے کام اسی طرح آگے بڑھ سکتے ہیں، اسی طرح امت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ہر اچھے کام کرنے والوں کی ضرور آپ ساتھ دیں. آپ ساتھ نہیں دے سکتے، ہمت دلائیں اور آپ ان کی تعریف کریں، دو چار کلمات ان کی ہمت افزائی کریں. اسی سے کام آگے بڑھ سکتا ہے انشاءاللہ. جو ہو سکتا ہے، جیسے ہو سکتا ہے، تعمیر کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، اس کو پھیلنے کے لیے، اس کو جو ہے کھڑے ہونے کے لیے کیا ہو سکتا وہ ضرور آپ کام کریں انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو امت کے بارے میں بھلا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے.